ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے مفتی صاحب کچھ سنا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی واپس آئیں گے ویورز, اور میں تب یہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ قصہ سناؤں گا. حدیث کے حوالے سے کچھ بات تھی تو میں چاہوں گی آپ وہیں سے شروع. دیکھیں اب جس طرح اگر یہ جمعۃ الوداع یا اللہ کرے اگلا جمعہ بھی ہمیں مل جائے, یا ہر جمعے کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیں, ایک مسلمان کو محبت ہو اور چاشنی ہو اس کے دل میں کہ مجھے کل جمعے کی نماز کو ادا کرنا ہے اور اللہ کے گھر میں سب سے پہلے مسجد میں جا کے مجھے تیاری کرنی ہے. تیاری اس طرح کہ میں جاتے ہی تحیۃ المسجد پڑھوں گا, تحیۃ الوضو پڑھوں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھا رہوں گا. وہ یہ نیت کرے جمعرات کی رات سے, اور جمعے کے دن اس نے اہتمام کیا, سب سے پہلے مسجد میں چلا گیا. وہ جیسے ہی جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک اونٹ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. بیٹھ گیا, وہ ذکر کر رہا ہے, ظہر سے لے کر عصر تک بیٹھ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جب وہ عصر کی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک اللہ فرشتوں کی ایک لڑی بناتا ہے کہ جاؤ میرے گھر میں, میرا مہمان ہے, جاؤ تم اس کا دیدار کر کے آؤ. یعنی کہ جو اللہ کے گھر کی تیاری کرتا ہے وہاں رکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو پروٹوکول دلواتا ہے. یہاں ایک بات میں اور بھی کروں گا, خاص طور پہ ہمارے یہ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو عبادات میں تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن ان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. بیلنس کرنا ہے. بہترین مسلمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ ہے کہ جو عبادات بھی کمال کی کرتا ہے, معاملات بھی بہترین کرتا ہے. یعنی کہ وہ اللہ کا بندہ بھی بہت اچھا ہے, وہ شوہر بھی بہت اچھا ہے, وہ بھائی بھی بہت اچھا ہے, وہ بیٹا بھی بہت اچھا ہے, وہ پڑوسی بھی بہت اچھا ہے, وہ اچھا انسان بھی ہے, وہ اچھا باس بھی ہے تو وہ اچھا نوکر بھی ہے. اس طرح کی جو آدمی ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہترین ہوتا ہے. صرف عبادات نہیں ہے بلکہ دین پورے ایک پیکج کا نام ہے, جہاں عقائد ہیں, جہاں عبادات ہیں, جہاں معاملات ہیں. تو آج کے جو آپ نے کہا نا ہمیں کیا کرنا چاہیے, آج کی رات ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس طرح بہتر طریقے سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں. بالکل. آپا اگر جو مفتی صاحب نے کہا مردوں کے حوالے سے, اگر وہی بات ہم خواتین کے حوالے سے دیکھ لیں تو خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, خواتین اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ پروردگار عالم جب قرآن مجید میں جہاں پر ایمان لانے والے مردوں کو تذکرہ کرتا ہے وہاں پر ایمان لانے والی عورتوں کا تذکرہ کرتا ہے. تو عورت اور مرد میں اعمال کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے. اور یوم جمعہ کی تیاری تو شب جمعہ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. جب شب جمعہ آتی ہے تو ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں, اور یوم جمعہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے ہیں, سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اور اس دفعہ تو ویسے ہی ایک طاق رات ہے جو کہ آج 23ویں رات ہے, تو اس رات کے بھی بہت سارے اعمال ہیں. اس لیے کہ سورہ دخان, سورہ عنکبوت اور سورہ عنکبوت اور سورہ روم کا پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. یہ تینوں جمعے کے شب لگتے ہی نہیں, یہ طاق رات میں پڑھنے کے لیے. طاق رات کے لیے تو کافی سارے اور بھی اذکار ہوتے ہوں گے پڑھنے کے لیے. دیکھیے صحیح فرمایا کہ حضرت آپا نے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنے میرے بھائی اور میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ سب سے پہلے قضائے عمری کو ادا کریں. قضائے عمری یعنی کہ جو آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ آپ پر فرض ہیں, اور فرض آپ پر قرض ہے. تو آج کی رات کوشش کیجیے ہر رات میں کہ آپ قضائے عمری کو ادا کیجیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی کریں, اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں, پھر دعا کریں. جیسے ہی کپڑا گندا ہو جائے تو پہلے پانی ڈالیں گے, پھر صابن ڈالیں گے, اس کے بعد یہ صاف ہوگا نا. تو دل گندا ہو جائے تو دل کو استغفار کی اذکار اور ذکر سے صاف کریں, پھر درود مصطفیٰ پڑھ کے اس کو دل کو مہکائیں, پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا. کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک ٹوٹ لگتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے. جب کالا ہو جاتا ہے تو نماز میں مزہ نہیں آتا, قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا, نعوذ باللہ. پھر ایسی غفلت آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھانے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں قاصر ہو جاتا ہے. تو جتنا استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے. بہت ہی آپ نے صحیح بات کہی کہ دل اتنا تاریکی میں ڈوب جاتا ہے, اتنا تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ نمازوں میں دل نہیں لگتا, نماز پڑھنے کو دل نہیں لگتا. تو استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ دل میں نور پیدا ہو, دل اللہ کی طرف راغب ہو. وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.